اسلامی جمہوریہ پاکستان میں 27ویں ترمیم پاس کر دی گئی۔ یہ ایک خبر کے طور پہ ہمیں سننے کو ملی، اور حیرانگی کی بات تو یہ ہے کہ کچھ حکومتی بینچز پہ بیٹھے نمائندگان کو بھی یہ خبر کے طور پہ ملی اور اپوزیشن رہنماؤں کو بھی یہ خبر کے طور پہ سننے کے لیے ملی۔ کیا یہ ڈیولپنگ کنٹریز میں اور ایک زندہ اقوام میں یہ جو امینڈمنٹس ہیں یہ خبر کے طور پہ ڈسکس کی جاتی ہیں؟ بالکل بھی نہیں۔ یہ ایک سبجیکٹ کے طور پہ ڈسکس کی جاتی ہیں، جس کے اوپر پبلک ڈیبیٹ ہوتی ہے، جس میں پارلیمنٹ کی کمیٹیز بنتی ہیں، پارلیمنٹ کے کئی سیشنز ہوتے ہیں، عوام کو بتایا جاتا ہے کہ ایسی کیا وجوہات ہیں کہ ہمیں اپنے قانون میں امینڈمنٹس کرنے کی ضرورت ہے۔ پہلے کون سا ایسا نقصان ہو رہا تھا کہ یہ کرنا بہت ضروری ہو چکا ہوا ہے، اور امینڈمنٹس کرنے کے بعد کون سے فائدے ہوں گے جو پبلک تک پہنچیں گے، اور ان فائدوں سے پبلک کیسے بینیفٹ لے سکتی ہے، اس پہ ٹرین کیا جاتا ہے پوری عوام کو۔ لیکن یہاں پہ تو 27ویں ترمیم ایسے خبر کے طور پہ سننے کے لیے ملی جیسے پٹرول کی قیمت بڑھ جاتی ہے، جیسے گیس کی قیمت بڑھ جاتی ہے، جیسے بجلی کے نرخوں میں اضافہ ہو جاتا ہے، جیسے سولر پینل پہ ٹیکسز لگ جاتے ہیں، اسی طرح کی خبر بنا کے پیش کر دیا گیا۔ اگر آپ کے ذہن میں 27ویں ترمیم کے کچھ خد و خال ہوں، کچھ اویئرنیس ہو کہ اس میں کون کون سے پوائنٹس جو ہیں وہ اپروو ہوئے ہیں، تو آپ کو یہ ایک آکسیمورونک اسٹیٹمنٹ لگے گی کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں 27ویں آئینی ترمیم پاس ہو گئی ہے۔ اس کو ہم ڈسیکٹ کریں گے کہ یہ اسلامی کیسے ہے، جمہوری کیسے ہے، اور یہ پاکستان میں جو پاس ہو گیا تو اس پہ عوام کا کیا ریئیکشن ہے۔ تو جو مین چیزیں 27ویں ترمیم میں پاس ہوئی ہیں ان کو اگر ہم اسلامی پوائنٹ آف ویو سے اس کا ذرا انالیسز کریں تو آپ کے سامنے یہ چیز واضح ہو جائے گی کہ یہ امینڈمنٹ کسی بھی طور کسی بھی طرح سے اسلامی نہیں ہے۔ مطلب 27ویں ترمیم میں فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹس بنا دی گئی ہیں، یعنی سپریم کورٹس کی پاورز کو کم کر دیا گیا۔ پریزیڈنٹ کو لائف ٹائم امیونٹی، لیگل امیونٹی دے دی گئی ہے، اور اس میں اگر آپ دیکھیں کہ جو ہائی کورٹس کے جسٹسز ہیں ان کی اپوائنٹمنٹس پریزیڈنٹ کے استحقاق پہ ہوگی۔ پریزیڈنٹ جس کو چاہے گا وہ اپوائنٹ کر دے گا، جس کی چاہے گا وہ ٹرانسفر کر دے گا۔ یہ ججز کی بات ہو رہی ہے، ہائی کورٹ کے ججز کی ٹرانسفر پوسٹنگ اب پریزیڈنٹ کیا کرے گا۔ اس کو اگر آپ اسلامک پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں کہ یہ جو لائف ٹائم امیونٹی ہے اس کا اسلام میں کہیں تصور موجود نہیں ہے، بلکہ قرآن اس کے اگینسٹ رہنمائی کرتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ پاک نے فرمایا یہ جو طاقتور طبقات ہیں ان کو قانون سے اوپر کیوں رکھا جا رہا ہے؟ بہت سے لوگوں کو اس چیز کا شاید نہ پتہ ہو کہ یہ جو چور اور چورنی کی سزا ہے ہاتھ کاٹنے والی، یہ پہلے سے ہی عرب معاشرے میں اور زمانہ جاہلیت میں یہ موجود تھا قانون کہ جو بھی چور ہوگا یا چوری کرے گی عورت یا مرد ان کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں گے۔ لیکن ہوتا یہ تھا کہ اگر کوئی طاقتور خاندان سے ہے اس کو معافی مل جاتی تھی، امیونٹی مل جاتی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی قانون کو اس طرح اسٹرینتھن کیا قرآن میں سورۃ المائدہ کی آیت میں کہ اگر کوئی خاتون ہو یا مرد ہو، اگر وہ چوری کرے تو اس کی سزا ہاتھ کاٹنا ہی ہوگی۔ تو یہ کوئی علیحدہ سے حکم نافذ نہیں ہوا تھا، بلکہ اسی امیونٹی کی وجہ سے، اسی جو قانون میں کسی کو استثنا ملنے کی وجہ سے اللہ پاک نے اس کمانڈمنٹ کو اور اسٹرینتھن کیا، اس حکم کو جاری کیا کہ اگر کوئی چور ہو یا کوئی خاتون چوری کرے یا مرد چوری کرے اس کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں گے۔ تو اسلام استثنا کے خلاف تعلیمات دیتا ہے۔ اسی طرح اگر آپ احادیث میں دیکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک کیس آیا جس میں جو ملزمہ تھی اس کا نام فاطمہ تھا۔ اس ملزمہ کے حق میں کہیں سے سفارشات آئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواباً ان کو کہا کہ یہ فاطمہ اگر میری بیٹی بھی ہوتی تو ان کے اوپر بھی یہ سزا جاری ہونی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سیرت طیبہ سے بھی اور احادیث کی روشنی میں بھی، قرآن کی ہدایات سے بھی آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ استثناء، امیونٹی، لیگل امیونٹی اسلام میں کس حد تک ناپسندیدہ سمجھی جاتی ہے اور یہ کس حد تک ناپسندیدہ ہے۔ لیکن ہمارے اسلامی جمہوریہ پاکستان میں بغیر اس کی پرواہ کیے کہ قرآنی تعلیمات اس کے خلاف ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اس کے خلاف ہیں، انہوں نے دو عہدوں کو لائف ٹائم لیگل امیونٹی دے دی، ایک فیلڈ مارشل کو اور دوسرا پریزیڈنٹ کو۔ حکمران اسلام کی تاریخ میں بھی گزرے ہیں، یعنی انسانیت کی کوئی ایسی معراج نہیں ہے، کوئی پیڈسٹل نہیں ہے جس کے اوپر اگر کوئی انسان پہنچ جائے تو وہ ہر چیز سے امیون ہو جاتا ہے، اس کے اوپر کوئی لیگل ایکشن نہیں لیا جا سکتا۔ انسانیت کے اندر کوئی ایسا سٹیٹس نہیں ہے کہ اگر آپ وہ اچیو کر لیں تو آپ کو امیونٹی مل جائے، لیگل امیونٹی۔ اگر آپ بات کریں قد کاٹ کی اور اگر آپ بات کریں یہ شخصیت کتنی بڑی ہو کہ اس کو امیونٹی مل جائے، تو ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت علی رضی اللہ عنہ ہو، ان لوگوں سے بڑی شخصیات اسلامی تاریخ میں جن کی پوری دنیا بھی رسپیکٹ کرتی ہے اور جنہوں نے حکمرانی بھی کی اور خلفاء بھی رہے، وہ بھی امیون ٹو لیگل پروسیس نہیں تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنے پہلے خطبے میں یہ کلیئرلی کہا تھا کہ جہاں تک
میں اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو فالو کرتا رہوں گا اور ان کے مطابق فیصلے کروں گا، تو تم میری اتباع کرنا، اگر میں اس کے خلاف جاتا ہوں تو میری اتباع تم پہ لازم نہیں ہے۔ پھر ایک جگہ انہوں نے اسی خطبے میں یہ بھی کہا کہ اگر میں راستے سے ہٹ جاؤں تو میری رہنمائی کرنا۔ یہ ہمارے اسلام کے پہلے سیاسی خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ پھر آپ مثال لے لیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، یہ ہمارے دوسرے اسلام کے خلیفہ ہیں جنہوں نے حکمرانی کی ہے، ایک بہت بڑے رقبے کے اوپر حکمرانی کی ہے، اور انہوں نے ایک دفعہ لوگوں سے پوچھا خطبے کے دوران کہ اگر میں کچھ ٹیڑھ پن کروں یا میں کچھ شریعت سے ہٹ کے کوئی اقدام کروں تو تم لوگ کیا کرو گے؟ تو سامنے بیٹھے لوگوں نے کہا کہ ہم آپ کو اپنی تلوار سے سیدھا کر دیں۔ اس کے اوپر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ الحمدللہ کہ میری عوام میں اتنا شعور آ چکا ہوا ہے۔ اس کے اوپر انہوں نے شکر ادا کیا، آرٹیکل 6 نہیں لگایا، نہ ہی ان کے اوپر کیسز چلائے ہیں کہ آپ اس طرح بات نہیں کر سکتے، اگر کسی نے ایسی ٹویٹ کر دی ہے تو اس کو گھر سے اٹھوا لو، کسی نے ایسا بیان جاری کر دیا تو اس کی فیملی کو گھر سے اٹھوا لو، کہ بھائی اقتدار اعلیٰ کے خلاف کوئی بات نہیں کر سکتا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اس بات کو اپریشیٹ کیا حکمران ہوتے ہوئے۔ اسی طرح اگر آپ نے سنا ہوگا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ ایک یہودی کے مقابلے میں عدالت میں پیش ہوئے۔ واقعہ کچھ اس طرح ہوا تھا کہ ایک جنگ کے دوران حضرت علی رضی اللہ عنہ کا جو آرمر تھا، جو ان کی شیلڈ تھی، وہ گم ہو گئی تھی۔ ایک دفعہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بازار میں دیکھا کہ ایک یہودی کے پاس وہ موجود ہے، وہ اس کے استعمال میں ہے، تو آپ نے عدالت سے اپروچ کیا، خلیفہ ہوتے ہوئے ڈائریکٹ جا کے اس کو اپروچ نہیں کیا کہ یار یہ تم نے کہاں سے لیا ہے، تو میری آرمر ہے، نہیں، انہوں نے عدالت سے کانٹیکٹ کیا، قاضی نے دونوں کو بلوا لیا، اور قاضی نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ یہ جو آرمر ہے آپ کلیم کریں کہ یہ میری گم شدہ آرمر ہے، میری گم شدہ شیلڈ ہے، تو آپ کے پاس کیا ثبوت ہے؟ تو ثبوت کے طور پہ، گواہی کے طور پہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے کو اور اپنے غلام کو آگے کیا، کیونکہ یہ دو ایک فیملی کے لوگ تھے، ایک غلام تھا اور ایک بیٹا تھا، تو ان کو اچھی طرح یاد تھا کہ ہاں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی یا والد کی یہی آرمر ہے، اس لیے حضرت علی نے ان کو آگے پیش کیا کہ آپ ان کی گواہی لے لیں۔ لیکن قاضی نے یہ کہا کہ اسلام میں بیٹے کی اور غلام کی گواہی قبول نہیں کی جاتی، اور اس نے فیصلہ یہودی کے حق میں دے دیا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھلے دل کے ساتھ، مسکراتے چہرے کے ساتھ قاضی کے فیصلے کو قبول کیا۔ یہی ان کی سیرت کا حصہ تھا، اور یہی ان کی تربیت تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، کہ ان کے اس عمل کی وجہ سے وہ یہودی بعد میں مسلمان ہو گیا تھا۔ کہیں پر بھی اسلام میں آپ کو امیونٹی نہیں ملے گی کسی کو بھی۔ اچھا، یہ وہ لوگ تھے جن کی میں نے مثالیں آپ کو دی ہیں، حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما، یہ وہ لوگ تھے جو عشرہ مبشرہ میں آتے ہیں، جن کو دنیا میں جنت کی بشارت ہے، یعنی قیامت جب برپا ہوگی تو یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت کے مطابق جنتی لوگ ہیں۔ اس سے بڑی معراج انسانیت کی کوئی ہو نہیں سکتی۔ اس پہ پہنچ کے بھی ان لوگوں نے اپنے آپ کو استثناء کسی چیز سے نہیں قرار دیا، وہ بھی اپنے آپ کو اکاؤنٹیبل ہی سمجھتے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ایک دفعہ خطبہ دے رہے تھے، تو بہت مشہور واقعہ ہے کہ کسی نے مجمع میں سے کھڑے ہو کے کہا کہ عمر، یہ جو آپ نے کرتا پہنا ہوا ہے، جو مال غنیمت ہمارے حصے میں آیا اس میں تو یہ کرتا نہیں بنتا، آپ کا تو قد بھی، حضرت عمر فاروق کا قد کافی لمبا تھا، 6.5-7 فٹ کے قریب ان کا قد تھا، تو آپ کے قد و قامت کے بندے کو تو یہ کرتا سل نہیں سکتا، آپ نے کیسے سلوا لیا؟ تو انہوں نے اس بولنے والے کو یہ نہیں کہا کہ کس کیپیسٹی میں تم بول رہے ہو، تم کون ہو، پہلے اپنا تعارف کرواؤ، تمہاری کیا حیثیت ہے میرے آگے، یا میں کون ہوں اور تم کیسے ایسے بات کر سکتے ہو، تم کیس کرو میرے اوپر، عدالت میں جاؤ۔ یا فوری اکاؤنٹیبلٹی، فوری جواب۔ انہوں نے حضرت عبداللہ بن عمر کو، جو ان کے بیٹے تھے، ان کو کہا کہ بیٹا کھڑے ہو کے ان کو بتاؤ کہ مال غنیمت میں جو تمہیں کپڑا دیا گیا تھا تم نے وہ مجھے دے دیا، اور میں نے اپنا کپڑا اور تمہارے کپڑے کو ملا کے اپنا سوٹ سلوایا۔ تو انہوں نے اس چیز کو اپریشیٹ کیا اتنا باقاعدہ جواب دے کے کہ اگر میری اکاؤنٹیبلٹی کوئی کرے گا تو میں اس کے لیے اوپن ہوں، اور میری اکاؤنٹیبلٹی ہو سکتی ہے۔ میں کوئی انسانیت کی اس کے معراج پہ نہیں چلا گیا کہ میری حکومتی معاملات میں اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہو سکتی۔ اسلام اس چیز کو پسند نہیں کرتا کہ آپ لائف ٹائم اپنے آپ کو استثناء قرار دے دیں کہ آپ کی، ویسے اس کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی آپ کو؟ جب کوئی انسان ناانصافی کرتا ہے تو اس کو ہمیشہ یہ ڈر ہوتا ہے کہ کل کو میرے ساتھ بھی کچھ نہ کچھ اس طرح کا عمل ہو سکتا ہے، تو وہ ہمیشہ اپنے آپ کو کور کرنے کے لیے جو ہے وہ اس طرح کے قوانین اور استثناء طاقت میں ہوتے ہوئے اپنے لیے حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ تاکہ جب کل کو میں اقتدار میں نہ ہوں تو میرے کی ہوئی ناانصافیاں، زیادتیاں میرے سامنے نہ آ جائیں۔ لیکن ایسا کبھی نہیں ہوتا۔ ابھی آپ دیکھ لیں حسینہ واجد جو بنگلہ دیش کی
کئی دہائیوں سے وزیر اعظم رہی، اس کو انہی عدالتوں نے پھانسی کی سزا سنا دی ہے جو عدالتیں اس نے اپنے مخالفین کے لیے قائم کی تھی. اپنے بہت سے مخالفین کو اس نے وہاں سے پھانسیاں دلوائیں، عمر قید دلوائی، بہت ظلم کیے. انہی عدالتوں نے جب ایک انقلاب کے نتیجے میں اس کی حکومت ہٹی تو انہوں نے اس کو پھانسی کی سزا دے دی. تو اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ طاقت میں رہنے کے لیے میں قوانین کو اپنے مطابق بنا سکتا ہوں تو یہ آپ کی غلط فہمی ہے. نہ تاریخ آپ کے اس خیال کا ساتھ دیتی ہے اور نہ ہی کامن سینس اور لاجک اس چیز کو ساتھ دیتی ہے کہ آپ اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے قوانین کو مولڈ کر سکتے ہیں. تو یہ تو ہوگی استثناء کی بات. اب جہاں تک بات ہے ہائی کورٹ کے ججز کو پریزیڈنٹ اپنی مرضی سے ثوابدید سے ان کی اپوائنٹمنٹس اور ان کی پوسٹنگ کر سکتا ہے. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بہت بڑے حنفیوں کے امام، بلکہ حنفیوں کے وہی امام ہیں. ان کو جب خلیفہ نے یہ کہا تھا کہ میں آپ کو جج اپوائنٹ کرنا چاہتا ہوں تو انہوں نے اس عہدے کو لینے سے انکار کر دیا تھا. اور اسی لیے انکار کیا تھا کہ ان کو پتہ تھا کہ اگر اس نے مجھے پوسٹ کیا، اس نے مجھے جج نامزد کیا اور اپوائنٹ کر دیا تو کل کو اپنے حق میں فیصلے یہ مجھ سے کروانے کے لیے مجھے پریشرائز بھی کر سکتا ہے. تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے اس خطرے کو بھانپتے ہوئے کہ اگر میں ایک طاقتور حکمران کے کہنے پہ ایک کورٹ کا، ایک عدالت کا جج لگ جاتا ہوں، قاضی لگ جاتا ہوں تو لا محالہ مجھے کل کو اس کے حق میں فیصلے دینے پڑیں گے. تو امام ابو حنیفہ نے وہ عہدہ قبول نہیں کیا. اب یہاں پہ آپ دیکھیں کہ اگر ایک پریزیڈنٹ ہائی کورٹ کے ججز کا تبادلہ اور ان کی پوسٹنگ اور ٹرانسفر کر سکتا ہے تو اپنے دور اقتدار میں کیا وہ ان کو انفلوئنس نہیں کر سکتا؟ جبکہ آپ کا ایک پارٹی کا جو آپ کے ملک کا صدر ہوتا ہے وہ کسی پارٹی کا رکن بھی ہوتا ہے اور اس پارٹی میں کافی لوگ ہوتے ہیں، ان لوگوں کی عدالتوں میں کیسز لگتے ہیں. تو کیا اس کی ٹرانسفر پوسٹنگ جو ہے ایک عدالتی نظام کو، انصاف کے نظام کو اثر نہیں کرے گی، اس کو انفلوئنس نہیں کرے گی؟ بالکل کرے گی. یہ بھی اسلامک جو آئیڈیالوجی ہے، اسلامک تعلیمات ہیں، اسلامک ٹیچنگز کے خلاف ہے، بالکل خلاف ہے. لیکن اسلامی جمہوریہ پاکستان میں حکومتیں اسلام کے اگینسٹ جا کے قوانین بنانے میں بالکل ہچکچاہٹ محسوس نہیں کر رہی. اب آ جاتے ہیں اس کے دوسرے پارٹ کی طرف. جیسے میں نے نام لیا اسلامی جمہوریہ پاکستان، میں نے آپ کو اسلامک پرسپیکٹو بتا دیا. اب اس میں جمہوری پرسپیکٹو دیکھ لیتے ہیں. بہت سے لوگ باتیں کر رہے ہیں کہ یہ اینٹی ڈیموکریٹک موو ہوئی ہے، قانون کی دفن ہو گیا، اس کا جنازہ پڑھ دیا گیا، یہ کچھ ہو گیا. میں ان لوگوں سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کے ملک میں ڈیموکریسی تھی کب کہ یہ اینٹی ڈیموکریٹک موو ہو گئی ہے؟ یہ 27ویں امینڈمنٹ ہے. پہلی، دوسری، تیسری، 5ویں، 7ویں، 15ویں، 16ویں نہیں ہے، 27ویں امینڈمنٹ ہے. اگر آپ 27 امینڈمنٹس کا خاکہ آپ کے ذہن میں ہو، اگر آپ ان کو پڑھیں تو آپ بتائیں کہ کون سی ایسی امینڈمنٹ ہے جو پبلک افیئرز میں ہوئی ہے جو آپ کے اور میرے کامن انٹرسٹ کو ایڈریس کرتی ہے؟ کوئی بھی نہیں، کوئی ایک بھی نہیں. تو 27ویں امینڈمنٹ کو اینٹی ڈیموکریٹک، اینٹی پبلک فیور کہنا، یہ وہی لوگ کہہ سکتے ہیں جن کو صرف 27ویں امینڈمنٹ کا ہی پتہ ہے، جو پیچھے سے ایک ہسٹری کو نہیں دیکھتے آ رہے. آپ حیران ہوں گے یہ سن کے کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان، جمہور، ڈیموکریسی، سسٹم، جمہوریت، اس کے اندر ایسی بھی امینڈمنٹس ہوئی ہوئی ہیں جنہوں نے مارشل لاء کو لیگلائز کرنے کے لیے اور ان کو لیگل کور دینے کے لیے بھی امینڈمنٹس ہوئی ہیں. اگر آپ 7ویں اور 8ویں امینڈمنٹ پڑھیں تو وہ ضیاء الحق کے مارشل لاء کو لیگلائز کیا گیا. اس کو ایسی اتھارٹیز 58(2)B کے تحت دی گئی ہیں کہ وہ پوری پارلیمنٹ کو ڈیزولو کر سکتا ہے. پارلیمنٹ جہاں پہ لوگ سلیکٹ ہو کے آتے ہیں، سلیکٹ ہو کے اس کو ڈیزولو کر سکتا ہے 58(2)B. تو یہ ہے آپ کا جمہوریہ پاکستان کہ جس میں ایک ایسی بھی امینڈمنٹ قانون میں ہو چکی ہے کہ جس میں ایک مارشل لاء کو لیگلائز کیا گیا. پھر آپ 17ویں امینڈمنٹ دیکھ لیں. 17ویں امینڈمنٹ میں مشرف کے مارشل لاء کو جسٹیفائی کیا گیا اور کسی امینڈمنٹ کے تحت، پیچھے کسی امینڈمنٹ کے تحت شاید 15ویں یا 16ویں امینڈمنٹ کے تحت 58(2)B کو ختم کر دیا گیا تھا کہ پریزیڈنٹ اسمبلیز کو ڈیزولو نہیں کر سکتا. تو اس کو انہوں نے دوبارہ بحال کیا 17ویں آئینی ترمیم میں اور مشرف کے مارشل لاء کو لیگلائز کر دیا گیا. تو یہ تو وہ 2 ترامیم ان 27 ترامیم میں وہ ہیں کہ جو مارشل لاء کی سپورٹ میں کی گئی ہیں. تو جمہوریہ تو ایک امینڈمنٹ بھی ہو جائے جمہوریت کے خلاف تو وہ جمہوریہ تو پھر نہیں رہتا. آپ لوگوں کو اس غلط فہمی میں، اس ایلیوژن میں نہیں رہنا چاہیے. پھر کچھ ایسی بھی امینڈمنٹس پاکستان میں پرپوز کی گئی ہیں جو ریجیکٹ ہو گئی تھیں، جو پرائما فیسائی ہی وہ آگے نہیں چل سکیں، پاس نہیں ہوئیں. اس میں اگر آپ 9ویں اور 15ویں امینڈمنٹ کو پڑھیں تو اس میں شریعہ کو سپریم لاء بنانے کی بات ہوئی اور وہ کہیں سے بھی پاس نہیں ہو سکی. اور پھر اگر آپ 11ویں امینڈمنٹ کو پڑھیں تو وہ پڑھ کے مجھے افسوس بھی ہوا، حیرانگی بھی ہوئی اور ایک مطلب میرے لیے فن فیکٹ بھی تھا کہ 11ویں ترمیم بھی پاس نہیں ہو سکی پارلیمنٹ سے. اور اس میں تھا کیا؟ اس میں یہ تھا کہ جو لیجسلیٹرز ہیں، جو MNAs اور MPAs ہیں، ان کی تعلیم کم از کم گریجویشن ہونی چاہیے. یعنی اس سے پہلے میٹرک پاس تھا یا
اسکول ڈراپ آؤٹ تھا کیا تھا، وہ اس چیز کی بھی تمیز نہیں ہو رہی تھی. تو پھر 11ویں امینڈمنٹس پیش کی گئی، 11ویں ترمیم، کہ کم از کم یار بی اے تو کیا ہونا چاہیے انہوں نے، وہ بھی پاس نہیں ہو سکی. مطلب یہ بھی شرط نہیں ہے کہ آپ نے بی اے کیا ہے، ایف اے کیا ہے، یا آپ اسکول ڈراپ آؤٹ ہیں، کیا سین ہے آپ کا، آپ بس اپنی نامینیشنز فائل کریں اور آپ پارلیمنٹ کے ممبر بن سکتے ہیں، اس ووٹ کو مینوور کر سکتے ہیں، جھوٹے سچے وعدے کر کے آپ پارلیمنٹس کا ممبر بن سکتے ہیں. جب اس طرح کے لوگ ممبر بنیں گے تو اسی طرح کی ترمیم آئیں گی جو آپ نے 27ویں دیکھی، جو 26ویں دیکھی، جو آپ نے 17ویں ترمیم دیکھی، جو 7ویں 8ویں دیکھی. تو یہ تو ہے امینڈمنٹس کا حال. پھر ہماری اگر آپ 21ویں 22ویں 23ویں ترامیم دیکھیں، اس میں بھی آپ دیکھیں گے کہ ابھی تک ہم یہی نہیں سیٹ کر پائے گے الیکشن کیسے ہوں گے، الیکشن کمشنر کیسے اپوائنٹ ہوگا، ٹھیک ہے، اور ووٹنگ جو ہوا کرے گی وہ کیسے. یہ 21ویں 22ویں اور 23ویں ترمیم ہے جس میں ابھی تک ہم یہ فیصلہ کر رہے ہیں کہ الیکشن کمشنر کیسے لگے گا، ووٹنگ کیسے ہوگی، کینڈیڈیٹ سلیکٹ کیسے ہوں گے. تو اگر اس طرح کے حالات میں 27ویں ترمیم آ جاتی ہے اور پاس بھی ہو جاتی ہے تو اس میں کوئی اچنبے کی بات نہیں ہے، کوئی حیرانگی کی بات ہمارے لیے تو کم از کم نہیں ہے. اس میں کچھ ترامیم ایسی ہیں جس میں آپ دیکھتے ہیں کہ ایک چیف ڈیفنس فورس کا ایک عہدہ نامزد کیا گیا، مطلب آرمی چیف کا عہدہ ہٹا کے چیف ڈیفنس فورس کا ایک عہدے کو لے کے آئے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ تمام تینوں فورسز کو ایک ہی بندہ ہیڈ کرے گا. اور یہ اس کی جسٹیفیکیشن یہ دی جا رہی ہے کہ جو ایکٹیو بارڈر والی کنٹریز ہوتی ہیں جو ہر وقت وار تھریٹ میں ہوتی ہیں، اس کے اندر یہ عہدے آلریڈی موجود ہوتے ہیں. انڈیا میں بھی یہ چیف ڈیفنس فورسز کا عہدہ موجود ہے، تو اس کو انہوں نے اس طرح جسٹیفائی کیا. لیکن فیلڈ مارشل کو لائف ٹائم استثناء دینا یہ کسی بھی طرح سے قابل عمل اور فہم میں آنے والی بات نہ یہ جمہوری ہے نہ یہ اسلامی بات ہے. فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹس بنانے کا یہ آرگیومنٹ دیا جا رہا ہے کہ سپریم کورٹ، اور وہ کسی حد تک آرگیومنٹ ٹھیک بھی ہے، کہ آپ کی سپریم کورٹس جو ہیں ان کی سوو موٹو کی پاورز کو کرٹیل کر دیا گیا، وہ ختم کر دی گئی ہے. یہ سپریم کورٹس کی سوو موٹو پاورز کہاں پہ یوز ہو رہی تھیں، کیا آپ کو پتہ ہے؟ یہ یوز ہو رہی تھیں، سموسے کی قیمت بڑھ گئی، اس کے اوپر سوو موٹو نوٹس لے رہے ہیں چیف جسٹس. آپ کے اکنامیکل انیشیٹیوز ہیں، جس طرح ریکوڈک تھا، جس طرح کارکے تھا، اس کے اوپر جوڈیشری بیٹھ کے فیصلہ کر رہی ہے کہ یہ ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے، اور وہ اس کو ریووک کر رہے ہیں کہ نہ آپ ریکارڈنگ کر سکتے ہیں نہ آپ کارکے کر سکتے ہیں. یہ سپریم کورٹ نے ان پروجیکٹس کو وائنڈ اپ کر دیا، جس کی وجہ سے پوری دنیا میں ہماری جوڈیشری کا بہت بیڈ امپیکٹ ہوا اور ہمیں فائنینشیل جو پینلٹیز ہیں وہ بھی اٹھانی پڑیں. سپریم کورٹ کے ججز ایم این ایز کے حلقوں کو جو ان کی کانسٹیٹوئنسیز تھی ان کو وزٹ کرتے تھے اور کمنٹس کرتے تھے کہ اس حلقے کے اندر کوئی کام نہیں ہو رہا. ہاسپٹلس کو وزٹ کرتے تھے، ٹھیک ہے، اور اس میں جا کے بتاتے تھے کہ اس میں یہ کام کیوں نہیں. یعنی کہ جوڈیشری اپنی لمٹ سے باہر جا کے، ہمارے ملک میں سب سے بڑا مسئلہ پروفیشنلزم کا بھی ہے. ججز کا جو کام نہیں ہے وہ اس کام میں صرف خبروں میں آنے کے لیے، ہائی لائٹس میں آنے کے لیے اور بریکنگ نیوز میں آنے کے لیے وہ اس طرح کے کام کرتے رہے ہیں، گورنمنٹس کو انفلوئنس کرتے رہے ہیں. تو اس وجہ سے انہوں نے یہ حکومت نے اور یہ جو ابھی اتھارٹیٹیو ایک جو رجیم ہے، اس نے یہ ضرورت محسوس کی کہ سپریم کورٹ کے پیرالل ایک اور کورٹ بنا دی جائے کہ جو پولیٹیکل اور فیڈرل اور انٹر فیڈرل اور یہ والے معاملات کو دیکھے، اور سپریم کورٹ بس نکاح طلاق کے مسائل کے لیے ہی رہ جائے. تو یہ ایک رزلٹ ہے اپنی پاورز کے مس یوز کرنے کا کہ آپ کو جو ہے وہ سپریم کورٹس کی پاورز کو لے لیا گیا. تو یہ ایک شارٹ سمری تھی کہ جس کے اندر آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ 27ویں ترمیم میں اصل میں ہوا کیا. ہمارا مطمع نظر، ہمارا مقصد اس کے اوپر کمنٹری کرنے کا یہ تھا کہ اس کے اندر جو استثناء دی گئی ہے یہ بالکل غیر شرعی ایک کام ہے. مفتی تقی عثمانی صاحب نے آلریڈی اس کے اوپر اپنا کمنٹ دے دیا ہوا ہے کہ استثناء کسی کو بھی حاصل نہیں ہو سکتا، چاہے وہ جس مرضی عہدے کے اوپر براجمان ہو جائے. اس ساری بات کے بعد آخر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جو پاکستان کی عوام ہے یہ اتنی فٹیگ کا شکار ہے، اتنی ایموشنلی اور انٹلیکچولی یہ اتنی ایگزاسٹ ہو چکی ہوئی ہے اس طرح کے معاملات دیکھتے کہ، اور ان کو کسی طرح ریئلائز کروا دیا گیا ہے کہ ملک کا نظام ایسے ہی چلے گا، یہ ایک اتھارٹیٹیو رجیم ہے، اس میں جو وہ فیصلہ کر لیں گے وہ ہمیں ماننا پڑے گا. اور ایک ان وجوہات کی وجہ سے قوم ایک مایوسی کا شکار ہو گئی ہے جس کی وجہ سے وہ کوئی ریئیکشن ہی نہیں دیتے. 27ویں ترمیم کے اندر ایسی چیزیں ہوئی ہیں، ایسے بلنڈرز ہوئے ہیں اور اتنا مطلب آؤٹ آف دا وے جا کے کام ہو گیا جو انپریسیڈنٹڈ تھا، لیکن عوام کی طرف سے کوئی اس طرح ریئیکشن ہی نہیں آیا. اس کی وجہ ڈس اپوائنٹمنٹ ہے، مایوسی ہے. تو میں عوام سے اور میرے سننے والوں سے میں یہی ریکویسٹ کروں گا کہ مایوسی کا شکار ہونے کے بجائے آپ لوگ یہ جو چیزیں ہو رہی ہیں ان کو
بغور اسٹڈی کریں، دیکھیں، اس کے اوپر کمنٹری کریں اور اپنا ریئیکشن دیں، سوشل میڈیا پہ دیں اور انٹلیکچوئل ریئیکشن دیں، جذباتی نعروں سے. اور جو پارٹیز آپ کو جذباتی نعروں میں اور اپنے طور پہ اپنے انالیسس کے اوپر آپ کو موٹیویٹ کرنا چاہ رہی ہیں، آپ ان سے بچ کے رہیں. اپنے شعور کے لیے، اپنی ایجوکیشن کے لیے، اپنی اویئرنیس کے اوپر کام کریں اور ان چیزوں کو بغور دیکھیں، اسٹڈی کریں اور اپنا ایک انالیسس دیں، اپنی آبزرویشنز دیں، اپنا ریئیکشن دیں. اور میں حکمران طبقات سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ عوام کی خاموشی کو اس کی بے حسی نہ سمجھا جائے. یہ کام بیفور دا اسٹارم بھی ہو سکتا ہے یہ خاموشی کسی بہت بڑے طوفان کا پیش خیمہ ثابت ہو اور ملکی حالات اس نہج پر پہنچ جائیں کہ ان کو سنبھالنا ناممکن ہو جائے.